الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاندان متحد پر نواز بلند صلوات کی تلاوت. زحمت نہ سمجھے تو اکتفا پھر بھی صلوات کی تلاوت. ہماری سلسلے گفتگو کی آج چھٹی مجلس ہے اور ہم مسلسل 6 دن سے ہم اور تقاضائے حسین ابن علی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. سرگئی سے وقار خدا نے ہمیں حسین ابن علی عطا کر کے ہم پر احسان عظیم کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ طبیعت میری ناساز ہے لیکن جو بھی گزارشات ہو سکی میں آپ تک پہنچاؤں گا. آپ ایک باواز بلند صلوات سے دنیا میں جیت اور ہار کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ جس کی فوج جس کی سپاہ ظاہری طور پہ مارے جائیں وہ ہار گیا، دوسرے جیت گئے. میدان کربلا میں اگر بظاہر دیکھا جائے تو مولا حسین کی جو فوج تھی، آواز ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ ماشاءاللہ. جو فوج تھی مولا حسین کی بظاہر مختصر تھی، ادھر بہت بڑی تعداد تھی. اگر یہی معیار رکھا جائے جیت و ہار کا تو پھر بظاہر امام حسین کو ہار ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے اگر فوج کے اعتبار سے دیکھا جائے. لیکن جیت اور ہار کا معیار فوج پہ نہیں ہوتا، جیت اور ہار مقصد پر ہوتی ہے، وہ جو ہے مشن پر ہوتی ہے، نظریے پر ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کس کا نظریہ جیت گیا. یزید کا نظریہ تھا نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، دین کا سرے سے منکر تھا. اب دنیا کا ہر مسلمان مجھے بتائے اگر دین آج باقی ہے تو پھر حسین جیت گیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر یزید جیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ لیکن ہر مسلمان پکار کے کہے گا، اور مسلمان کے پکارنے سے پہلے ہر مسجد کی آذان پکار کے کہے گی حسین زندہ باد، یزید مردہ باد. سماعتیں بیدار ہیں آپ کی؟ الحمدللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں مالک. تو یہ آذان پکار کے کہے گی اور نماز پکار کے کہے گی. ایک صلوات پڑھیں.
اذان پکار کے کہے گی، نماز پکار کے کہے گی کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد۔ یہ کربلا میں فیصلہ ہوا ہے۔ ان کو اس کو تھوڑی سی کم کروا دیں۔ ایک صلوات سارے پڑھیں گے۔ جیت اور ہار کا معیار مقصد پر ہے۔ آج جس کا مقصد دنیا میں قائم ہے وہ جیت گیا، اور جس کا مقصد ختم ہو گیا، فنار ہو گیا، یزید کا مقصد ختم ہو گیا، اور یزید کے چاہنے والے موجود ہیں دنیا میں، ابھی بھی یزید کے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن حسین ابن علی نے کربلا میں اتنا حقیر بنا دیا نام یزید کو کہ آج اس کی اولاد بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتی۔ اور حسین اتنا عالی اور اتنا اعلیٰ ہے حسین ابن علی کا نام کہ دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ حسین نام کا بندہ موجود نہ ہو۔ لوگ اپنی اولاد کا نام حسین رکھنا فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے جو جیتتا ہے وہ اپنی جیت کا جلوس نکالتا ہے، توجہ ہے آپ کی، اپنی جیت کا جشن کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے اور گلیوں چوکوں میں اعلان کرتا ہے اب جلوس آیا تو میں روکوں گا، اب جلوس نکالا تو میں یہ رکاوٹ ڈالوں گا، یہ رکاوٹ ڈالوں گا۔ حسین ابن علی کے جلوس نہ رکے ہیں، نہ قیامت تک رکیں گے۔ یزید رکاوٹیں ڈالتے رہیں گے، حسین ابن علی کے چاہنے والے رکاوٹیں ہٹاتے رہیں گے۔ یزید بہرحال موضوع اذہان عالیہ میں محفوظ رہنا چاہیے، اور گفتگو بھی انشاءاللہ محفوظ کر رہے ہیں، لیکن میں چند جو ہے وہ گزارشات اس کو ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں تاکہ جو خلاصہ ہے گفتگو کا وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ مقصد حسین ابن علی سے کبھی انحراف نہیں کرنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ محشر میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب ہو جائے، جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ محشر میں آقا حسین ابن علی کی شفاعت نصیب ہو جائے، آقا حسین ابن علی ہمیں اپنے قریب کر لیں، تو پھر ان کی مجلس میں آ کے حر بننا پڑے گا۔ کیا بات، مجلس حسین ابن علی اور ذکر حسین ابن علی حر بناتی ہے۔ اگر یہ ذکر حر نہ بنا سکے تو پھر یہ مان لیجئے کہ ذکر آپ نے اس طرح سے نہیں کیا، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں ذکر حسین ابن علی آپ تک پہنچ جائے اور ہر بندے کے ذہن میں مشن حسین ابن علی آ جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی غلط کام کو انجام دے۔ انسان برائی کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ غافل ہے، تو جو ہے آپ کی غفلت میں آ کے انسان برائی کرتا ہے، انسان اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کی روح اس وقت بیمار ہو چکی ہے، اور روح کے طبیب کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جو روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کی مجلس میں آ کے روح پروان چڑھتی ہے، روح کو استقامت نصیب ہوتی ہے، روح میں بیداری آتی ہے، اس بیدار کرنے والی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جن کی مجلس سے انسان بیدار ہوتا ہے۔ معرفت حسین اتنی ضروری ہے، اتنی لازمی ہے کہ آقا حسین کی معرفت کے بغیر ہم مجلس کرتے رہیں گے، باقی سارے کام ہم کریں گے، لیکن اگر معرفت نہیں ہے ہر کام کی، مثلا میرے پاس ہیرا ہے تو جو ہے ابھی، لیکن مجھے ہیرے کی قدر نہیں ہے، ہیرے کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی قیمت کیا ہے، میں اسے چند سکوں کی عوض بیچ دوں گا،
تو جو ہے آپ کی، لیکن اگر مجھے پتا چل جائے یہ جو ہیرا ہے اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اور عزیزان قدر کیجئے حسین ابن علی آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے جس کی قیمت خدا کے علاوہ کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا، لیکن حسین ابن علی کی قیمت قرآن بتائے گا حسین کیا ہے، نبی بتائیں گے حسین کیا ہے۔ اور نبی کے محضر میں جب ہم گئے، یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کی ہمیں تعریف کر کے بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے نواسے کیا ہیں، تو نبی فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ جنت خدا کی ہے، تو جو ہے آپ کی خدائے جنت تیری اپنی ہے، مالک جنت کو تو ہے۔ نبی نے کہا کہ سردار جوانان جنت مولا حسن اور حسین ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر کوئی کہتا میں جنت میں جاؤں گا، میرے اللہ کی جنت ہے، میں جنت میں جاؤں گا، توجہ ہے آپ کی۔ اور اگر یہ کہہ دیتے محمد مصطفیٰ کہ میری جنت ہے، تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کہتا میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ لیکن نبی نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے محمد و اہل بیت محمد اور میرے حسین کی محبت۔ اگر دل میں محبت حسین ہے تو پھر جنت ملے گی۔ دل میں اگر محبت حسین ہے تو جنت ملے گی، اور اگر جنت میں جانا ہے تو پھر دل میں محبت رکھنی پڑے گی۔ اور یہ دنیا کی بھول ہے کہ اگر وہ ذکر محمد اہل بیت محمد نہیں کریں گے اور ان کی تعریف نہیں کریں گے تو ان کی شان میں کمی آ جائے گی۔ آپ ایسے خاموشی میں جیسے آ جائے گی، آئے گی کمی شان میں؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ زندگی میں حسین ابن علی کا مشن اور حسین ابن علی کا پیغام نافذ کیا جائے۔ میرا جوان، میرا عزیز، اس چیز کو سمجھیے اور ذکر حسین سے اس بات کو سمجھیے۔ مجلس حسین میں آئیں اس نیت سے کہ میں حسین ابن علی سے درس لے کے آؤں گا اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کروں گا۔ حسین ابن علی کا درس کہ میرے چاہنے والوں سے کبھی احترام کا دامن نہ چھوٹے۔ توجہ ہے آپ کی، روزانہ کی گفتگو اذہان میں رکھیے۔ آج احترام پہ چاہتا ہوں کہ چند جملے کہے جائیں اور آپ کے اذہان میں احترام ڈالا جائے کہ حسین ابن علی نے ہمیں احترام کیسے سکھایا ہے۔ ہر چیز کربلا سے ملی تو یہ احترام بھی کربلا سے ملا۔ کربلا میں اگر احترام سیکھنا ہے تو احترام آپ کو جناب علی اکبر سکھائیں گے، احترام سیکھنا ہے تو مولا حضرت ابو الفضل العباس سکھائیں گے۔ ہاں، مولا عباس بتائیں گے کہ احترام کیسے کرنا ہے۔ سامعین، اگر بندے کی زبان پہ نام حسین ابن علی ہو اور اس کی زبان سے اس کے ماں باپ محفوظ نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، حسین ابن علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جو ماں باپ کا بے احترام نہیں کرتا۔ سامعین، زندگی میں ماں باپ کی قدر کیجئے، مر جانے کے بعد تو سب کر لیتے ہیں، زندگیوں میں ماں باپ کی قدر کیجئے، یہ نعمت ہے۔ اور جس کی ماں دعا کرنے والی ہو، ممکن نہیں خدا دعا رد کر دے۔ حضرت موسیٰ جیسا عظیم نبی جب کوہ طور پہ جاتے، توجہ ہے آپ کی، کوہ طور پہ جاتے، نالین سمیت جاتے، لیکن جس دن ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی، دفن کیا اور چلے کوہ طور پہ جائیں، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جب جانے لگے تو پروردگار کی آواز ہے، موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ کہ خدایا تجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، بات کرنے آیا ہوں، کلام کرنے آیا ہوں۔ کہا موسیٰ جوتے پہن کے کیوں آ رہے ہو؟ کہا خدایا جوتے پہلے بھی پہن کے آتا تھا۔ کہا پہلے پہن کے آتا تھا، پیچھے ماں دعا کر رہی ہوتی تھی، آج اپنی دعا کو تو دفن کر کے آیا ہے، موسیٰ جوتے اتار کیا جو ہے آپ کی۔ ہاں، اس لیے ماں کی کبھی بے احترامی نہ کیجیے،
بابا کی کبھی احترام بے احترامی نہ کیجیے، سر تسلیم خم رہے ماں باپ کے سامنے۔ اور شیعہ کی اور مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کی صفات مولا علی علیہ السلام نے خود بیان کی ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم مولا عرض کرتے ہیں کہ میرے شیعہ کی دو حالتیں ہیں، میرا شیعہ دو حالتوں سے باہر نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی۔ پہلی کہ جب وہ زندہ رہے، جب وہ زندہ رہے، لوگوں میں موجود رہے، اور وہ کسی سفر پہ چلا جائے، وہ کسی سفر پہ چلا جائے۔ بیماری کی وجہ سے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، لیکن آپ نے سماعت کرنا ہے، اور خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جو سفر پہ چلا جائے، سفر پہ چلا جائے تو پیچھے سے لوگ یہ کہیں کہ اچھا بندہ تھا، اسے ہمارے درمیان رہنا چاہیے تھا۔ تو جو ہے اور جب مر جائے تو ہر کوئی روئے اور یہ کہے کہ یہ اچھا بندہ تھا، یہ بہت احسن تھا، اس کی زبان احسن تھی، اس کا ہاتھ احسن تھا، اس کا کام احسن تھا۔ ہر بندہ روئے، یہ نہ ہو کہ ہم مرے تو لوگ دعا کریں خدا شکریہ تیرا جان چھڑا دی اس سے ہماری۔ تو جو ہے وہی اپنا کردار ہے ہر بندے کا، جیسا کردار ہے۔ انسان اگر اس کی زبان نجس ہے، اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہیں ہے، پھر یہی دعا کرے گا۔ لیکن جس کے کردار سے علی ابن ابی طالب کے کردار کی خوشبو آتی ہے، اور جس کے کردار سے حسین ابن علی کے کردار کی خوشبو آتی ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں عزادار حسین ہوں، لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں حسین ابن علی کا عزادار ہے۔ مجھے بتانا نہ پڑے کہ میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں، عزادار ہوں مولا کا، میرا کردار بتا دے، میری گفتار بتا دے، میرا لباس بتائے، توجہ ہے آپ کی، میری وضوقت بتائے، میرا چہرہ بتائے، میرے ماتھے پہ سجدوں کے نشان بتائیں کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جس نے سر سجدے میں رکھا، خود نہیں اٹھایا، قاتل نے اٹھایا۔ توجہ ہے آپ کی۔ ہاں، تو ایسا ماننے والا دن میں، اور کیا عظیم جملہ زبان پہ آ رہا ہے، مولا امیر المؤمنین ایک دن میں 1051 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو جو ہے آپ کی تقریباً 2202 سجدے۔ تو جو ہے آپ کی پریشان ہو گئے ہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مولا کا سنا رہا ہوں۔ 1051 رکعت امام پڑھتا ہو، اور شیعہ سے 17 واجب رکعتیں نہ پڑھی جائیں۔ تو جو ہے میرے جوانوں، اگر شیعہ واجب 17 واجب ہیں، رکعتیں کل کتنی واجب ہے؟ 5 نمازوں کی ملائی جائے تو 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اگر شیعہ سے 17 رکعتیں وزنی ہو جائیں، امیر المومنین کو کیسے منہ دکھائے گا، اور کیسے مولا کو امام کہتا ہے؟ نا، شیعہ محب چاہنے والا وہی ہے ان کا۔ ہم تو روزانہ کہتے ہیں کہ مولا ہمارے کون ہے؟ امام المتقین ہیں، ہمارے مولا ہمارے آقا ہے۔ تو یہ فیصلہ، یہ آذانوں میں روزانہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، کہ میرا مولا کسی ایرے کا نہیں، متقیوں کا امام ہے۔ تو علی کو اپنا امام کہہ رہے ہو، پہلے خیال کیا متقی ہوں یا نہیں؟ تو پہلے متقی بننا پڑے گا۔ بہرحال حسین ابن علی کا آفاقی پیغام اپنے دلوں میں محفوظ رکھیے اور اس کو دنیا تک پہنچائیے۔ کربلا دنیا تک آپ نے پہنچانی ہے، آپ عزاداروں نے اپنے کردار سے پہنچانی ہے۔ اگر میرا کردار اتنا نجس ہے کہ میں گلی میں کھڑا ہوں تو میرے محلے کی ماں بہن میری نگاہ سے محفوظ نہیں ہے، درس حسین ابن علی لیا کیا ہے ہم نے؟ تو جو سیدہ کئی بازاروں میں اور درباروں میں کہتی رہی میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے رضا دے دو۔ شیعہ اگر کسی کی ناموس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کو اتنا خیال نہیں آتا اس کی رضا کس نے بچائی ہے، اس کا حیا کس نے بچایا ہے۔ میرے جوان توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوانیاں سلامت رکھے شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں۔ تو بہرحال ذکر حسین ابن علی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیجیے۔ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ شکر بھی ہے
کیا کریں خدا کا، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محمد اہل بیت محمد جیسی ہستیاں عطا کی ہیں، تجھے ان جیسی عالم ہستیاں، ان جیسی عظیم ہستیاں عطا کی ہیں۔ اور علم کی کیا شان ہے امیر کائنات کے علم کی کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو ہے آپ کی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ میں نے علی کو علم کیسے دیا؟ زکن زکا۔ پریشان ہو کے سن رہے ہیں، میں ابھی فضائل مولا کے بیان کرنا شروع ہو گیا ہوں آپ کی پریشانی کو توڑنے کے لیے۔ مولا نے کیا کہا کہ میں نے مولا علی کو علم دیا ہے زکن زکا۔ زکن زکا کیسے؟ جیسے چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، دانا کھلاتی ہے۔ مولا سے سوال کروں گا یا رسول اللہ، دست ادب جوڑ کے آپ سے التجا ہے، بتائیے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس طرح سے گائے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، آپ نے یہ چڑیا ہی سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو جو جواب ملے گا کہ گائے خود چارہ کھاتی ہے، جانور خود چارہ کھاتا ہے، اس سے کچھ حصے سے خون بن جاتا ہے، کچھ اس کے جسم کے کام آتا ہے، کچھ سے وہ دودھ بنتا ہے جو وہ بچے کو پلاتی ہے۔ لیکن چڑیا کا یہ کام نہیں ہے، چڑیا جتنا بھی اٹھا کے لاتی ہے اتنا بچے کو کھلا دیتی ہے۔ نبی بتانا چاہتے تھے کہ جتنا اللہ سے مجھے ملا، اللہ سے جبرائیل کو ملا، جبرائیل نے مجھ تک پہنچایا، وہ سارے کا سارا میں نے علی کو دے دیا۔ علی وہ عالم ہیں کہ جو 3 دن کے نبی کے ہاتھ پہ ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں یا علی کچھ سنائیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا علی کچھ سنائیے۔ کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یا قرآن آنے سے پہلے قرآن سناؤں؟ یا علی قرآن آنے سے پہلے آپ کو قرآن سناؤں؟ ہم نے اس امام کو نہیں مانا کہ جس کو 3 سالوں میں سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوئی، ہم نے اس کو مانا ہے جو 3 دن میں نبی کے ہاتھ پہ کہہ رہے ہیں قرآن آنے سے پہلے قرآن سنا ہے، اور سورہ سنایا ہے۔ کہا یا علی قرآن سنائیے۔ آپ کے نام کا سورہ پڑھا، سورہ مومنون۔ گھر جا کے تلاوت کیجئے گا کہ آپ کے امیر نے آپ کی کیا صفات بیان کی ہیں۔ تو جو ہے آپ کی ضرور تلاوت کیجئے گا، سورہ مومنون کی تلاوت کیجئے کہ امیر نے کیا صفات بیان کی ہیں۔ مولا امیر نے فرمایا کہ یا علی یا رسول اللہ میں، اور عجیب جملہ، بی بی نے کہا، بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے نے 3 دن ہو گئے کھانا دودھ نہیں پیا، آنکھ نہیں کھولی، ہاتھوں پہ اٹھایا، نبی کا چہرہ علی مولا نے دیکھا تو رسول اللہ نے پوچھا یا علی 3 دن آپ نے دودھ نہیں پیا، 3 دن آپ نے آنکھ نہیں کھولی؟ تو اس وقت امیر کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا تھا کہ جس کے لیے دنیا میں آیا ہوں سب سے پہلے اس کے چہرے کی زیارت کروں۔ میں آپ کے لیے آیا، آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ابھی کائنات میں جس کو بھی علم چاہیے اسے در علی پہ آنا پڑے گا، اسے محضر امیر کائنات میں آنا پڑے گا، پھر اسے علم ملے گا۔ تو یہ اتنا بڑا عالم گھرانہ خدا نے دیا، جس کا امام اتنا بڑا عالم ہو اس کا شیعہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اس کا شیعہ اگر اپنی شرعی واجبات سے اور جو اس پر احکامات لاگو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں جانتا، تو پھر اسے اپنا گریبان کھول کے جھانکنا چاہیے کہ کیا میں امیر کائنات سے خیانت تو نہیں کر رہا۔ جو ہے 5ویں آقا کا فرمان غالباً پہلے بھی میں نے کچھ دن پڑھا تھا، لیکن پھر یہاں پہ مناسبت ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ 5ویں مولا حضرت محمد باقر علیہ السلام عرض کہ حدیث ہے، مولا کہتے ہیں کہ اگر ہمارا چاہنے والا حلال و حرام کی پہچان کیے بغیر مر گیا، میں جن محمد باقر کہہ رہا ہوں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ تو جو ہے آپ کی وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ سامعین اپنے تمام تر معاملات کو محمد اہل بیت محمد کے سانچے میں ڈالیے اگر چاہتے ہیں شفاعت حسین ابن علی۔
حسین بڑے کریم ہے، رحیم ہے، حسین جیسا کریم مولا خدا نے عطا کیا ہے۔ ایک صلوات سارے مل کے پڑھتے ہیں، حسین ابن علی جیسے مولا جو طبیب ہیں۔ اور ابھی ایک واقعہ میری زبان پہ آ رہا ہے، ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین، آپ سنتے بھی ہوں گے، جوان بچے زیادہ تر ان کو سنتے ہیں، آغا علی رضا پنہیان صاحب، ان کی زبان سے یہ میں نے واقعہ سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایران کے علاقے میں گیا، وہاں پہ جو میرے عزیز تھے تو وہ ان کو کہتے ہیں مجھے گھر میں لے کے گئے، تو کہتے ہیں کہ 10 محرم گزر چکی تھی، محرم تھا لیکن 10 محرم گزر چکی تھی، تو غالباً 13 یا 14 محرم تھی۔ کہا کہ بہت بڑا سین ہے، بہت بڑا اس گھر کا سین، اور اس گھر میں ابھی بھی 10ویں محرم گزر گئی لیکن ممبر وہیں پہ نصب ہے، تو جو ہے ممبر وہیں پہ نصب ہے۔ اور مجھے وہ جو اس عذاب خانے کے اور اس گھر کے جو مجلس برپا کرتے ہیں منتظمین، ان کے پاس چلا گیا، بیٹھ گیا پاس بادشاہ کے، تو میں نے عرض کیا کہ عشرہ تو مکمل ہو گیا، کیا دوسرا عشرہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو ممبر کیوں نصب ہے، ممبر کیوں نصب ہے اس گھر میں، اتنا بڑا سین آپ نے رکھا اس میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرا منتظم تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں بیمار تھا، تو جو ہے میں بیمار تھا، اور میں اتنا بیمار ہوا، اتنا لاغر ہو گیا کہ مجھے شفا نہیں تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میرے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اتنا جسم خراب ہو گیا، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، ماں پریشان تھی، ماں پریشان تھی۔ تو ایک دن میری ماں میرے پاس آئی، مجلس سن کے آئی، اور میرے پاس آئی تو اس کے ہاتھ میں رومال تھا، تو رومال ماں نے کھولا اور کہا کہ میں غم حسین ابن علی میں گئی تھی، وہاں روئی ہوں، تو وہ جو میرے آنسو تھے میں نے رومال میں محفوظ کیے ہیں، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ حسین ابن علی کے نام پہ آپ کو شفا مل جائے۔ تو میں نے کہا والدہ ابھی شفا سے گزر گیا ہوں، اب مجھے شفا نہیں ملے گی، میری بیماری اتنی بڑھ چکی ہے۔ کہا کہ ماں، میں کہتا رہا لیکن ماں نے وہ رومال میرے جسم پہ اس کو ملنا شروع کر دیا، اور کہہ رہی ہیں یا ابا عبداللہ میرے بچے کو شفا دیجیے۔ تو اس وقت میری زبان پہ یہ جملہ جاری ہو گیا کہ یا ابا عبداللہ مجھے شفا لے دیجیے، میں اپنے گھر میں آپ کا ذکر کروں گا، تو جو ہے میں اپنے گھر میں آپ کا ذکر بپا کروں گا۔ کہا کہ ایک ایسا وقت میرے اوپر آیا کہ میں رو رہا ہوں، میرے پاس ایک نورانی شخصیت آ کے بیٹھ گئی، یہ حقیقی واقعہ ہے، میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی نورانی شخصیت تھی کہ جن کے نور کو دیکھ کے مجھ سے لیٹا نہ گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے؟ اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آقا حسین ابن علی سے ملاقات چاہیے۔ کہا بات کر، میں ہی حسین ابن علی ہوں، میں آج تیرے گھر میں آیا ہوں۔ کہا مولا مجھے شفا چاہیے۔ کہا تجھے شفا مل گئی ہے، اٹھ کے چل اور پانی پی، توجہ ہے آپ کی، اٹھ کے چل اور پانی پی، لیکن یاد رکھنا جو وعدہ کیا ہے اپنے گھر میں آپ کا ذکر کرواؤں گا، کبھی اپنے گھر میں ابھی میرا ذکر نہ چھوڑنا۔ کہتے ایک وقت آیا کہ میں خود فقیر ہو گیا، طالب زکوٰۃ ہو گیا، لوگ مجھے زکوٰۃ دیتے تھے، اور محرم آ گیا تو مجھے ابھی پریشانی، ماں کو کہا ماں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہ میں تو کہا کہ وہی حالت میری بن گئی، میں نے پھر وہی یا ابا عبداللہ میری مدد کیجیے، تو جو ہے آپ کی میری مدد کیجیے۔ کہا کہ پھر میں نے اسی نورانی شخصیت کو اپنے گھر میں دیکھا اور کہا کہ تو دنیا کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے نا، تو مجلس بپا کر، اگلی ذمہ داری میری ہے۔ اور کہا جھاڑو لے آ، یہ جملہ سخت ہے عزیزہ، جھاڑو لے آ جہاں پہ میرے عزادار بیٹھے کہ میں حسین وہاں پہ جھاڑو لگاتا۔ کہا مولا آپ جھاڑو لگائیں گے؟ یہ ممکن نہیں۔ بولا میں خود جھاڑو لگاؤں گا۔ کہا تجھے نہیں پتا میرے عزادار کی کیا قیمت ہے، میرے عزادار کا کیا مرتبہ ہے۔ عزیزان حسین شفا، حسین شفا ہے، حسین کا نام شفا ہے، لیکن دل صاف ہونا چاہیے۔ جو در حسین پہ آئے سوچ جھور والی بنا کے لے کے آئے، اور کتنے بڑے لشکر یزید کے سپہ سالار تھے، لیکن جب در حسین پہ آ گئے اور فکر حسینی لے کے آ گئے، فکر سالم لے کر آئے، تو پھر حسین ابن علی نے ایسا حر بنایا کہ حر دنیا میں بھی حر، قیامت میں آخرت میں بھی حر ہو گئے۔ اجرکم اللہ آزادارو،
خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس آج 6 محرم عزادارو 4 دن کا مہمان ہے حسین ابن علی۔ حسین کا محرم گزر جائے گا، کوشش کرو کہ اپنی زندگیوں کو بدل لو، اپنے کردار کو بدل لو۔ میرے جوانوں، زندگی بہت کم ہے۔ محشر میں حسین ابن علی سے اگر ملاقات کرنی ہے پھر ذہن میں رکھیے دنیا ایسے گزار کے جاؤ جیسے حسین چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی کی صحیح معرفت حاصل کرو۔ عزیزان، آج حسین کے اس خرچ کو پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کربلا میں حسین کا یہ خرچ نہ ہوتا تو لوگ جس طرح سے غدیر بھول گئے کربلا بھول جاتے۔ عزادارو، کربلا میں اگر حسین ابن علی کے پاس 2 قربانیاں نہ ہوتی، اجرکم اللہ عزادارو، کون سی 2 قربانیاں؟ ایک 6 ماہ کا علی اصغر، دوسری میری سیدہ زینب کی رضا۔ اجرکم اللہ عزادارو، کربلا میں میرے مولا علی اصغر کی شہادت نے وہ کام کیا جو میرے مولا عباس کے بازو نہ کر سکے۔ عزادارو، مولا علی اصغر کی شہادت نے وہ کام کیا جو علی اکبر مولا کی برچھی نہ کر سکی، جو مولا قاسم کی لاش کی پامالی نہ کر سکی۔ کون سا کام؟ عزادارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جب شہداء کے سر والے نیزے جاتے، روایت کا میں ذمہ دار ہوں عزادارو، جب لوگ سروں کو دیکھتے، حبیب کا سر دیکھتے، کہتے ہاں کربلا میں جنگ ہوئی۔ جون کا سر دیکھتے کہتے ہاں کربلا میں جنگ ہوئی۔ علی اکبر مولا کا سر دیکھتے کہتے جوان تھا، لڑ سکتا تھا، جنگ ہوئی۔ اون محمد کا سر دیکھتے کہتے یقیناً بچے ہیں لیکن تلوار اٹھا سکتے تھے، جنگ ہوئی۔ لیکن جب لوگ میرے مولا علی اصغر کا سر دیکھتے تو بے ساختہ چیخ اٹھتے اور رو کے کہتے نہیں نہیں، کربلا میں جنگ نہیں، ظلم ہوا۔ وہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا وہ جنگ کیسے، وہ جنگ کیسے کرتا؟ اور ماں کا دکھ ماں سمجھتی ہے عزادارو۔ جو ماں علی اصغر کا سر دیکھتی دعا کرتی خدایا اس کی شہادت سے پہلے ماں مر گئی ہوتی، اب پتہ نہیں میرے سمیت کون برداشت کرے گا۔ اور لشکر سے اور قیدیوں میں سے بی بی زباب رو رو کے کہتی ابھی زندہ ہوں، علی اصغر کے قاتلوں سے کلام کر رہی ہوں، اور میرے علی اصغر کا قاتل میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، لیکن میں اتنی مجبور ہوں علی اصغر کے قاتل کے ساتھ کبھی کوفہ کبھی شام۔ اجرکم اللہ عزادارو، میں آرام سے پڑھوں گا، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن مولا علی اصغر کے مصائب پہ میں کہتا ہوں بڑا امیر ہے جو مولا علی اصغر کے مصائب سن کے خاموش ہو گیا۔ عزادارو، جب سب مارے گئے حسین ابن علی کے، ایک دفعہ اعلان کیا حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا۔ خیموں میں کوہرام بپا ہوا، در خیمہ میں آگے پوچھا زینب کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا علی اصغر مضطرب ہے، تو میرا بیٹا مجھے دو میں پانی پلا لاؤں۔ اجرکم اللہ عزادارو، بچے کو ابا کی دامن میں اٹھایا، لعین کہنے لگے حسین غریب ہو گیا، حسین قرآن اٹھا کے لا رہا ہے۔ عزادارو، مولا کی آواز آئی لعین قرآن نہیں، ناطے کے قرآن کا آخری ورق ہے، اور تمہاری نگاہوں میں میں قصوروار ہوں، میرے علی اصغر کا کیا قصور ہے؟ اجرکم اللہ عزادارو، کہ میرا علی اصغر پیاسا ہے، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ میری مائیں میری گواہی دے گی بچہ کتنا پانی پیتا ہے۔ مائیں اپنی انگلیوں کے پورے پانی میں ڈبو کے بچے کے منہ میں رکھے، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ ارے چاند قدرے پانی کے مانگے تھے،
شعبہ تیر والا اجرکم اللہ زادہ لئین کہتے ہیں حسین پانی خود پینا ہے نام بچے کا لیتا ہے بچہ پانی مانگے تو دیں گے اللہ دارو ماتمیوں سے میرا کلام ہے ماتمیوں ماتم کرنا اللہ دارو مولا حسین نے کہا اصغر پانی مانگ علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہاتھوں پہ پھیرنا شروع کی کہنے لگے خشک زبان پھیر کے بے زبانی میں کہنے لگے گویا کہہ رہے ہو محمد مصطفیٰ کی امت میں بڑا پیاسا ہوں چند گھونٹ پانی دے دو اور چند گھونٹوں کا سوال تھا لئین نے حرملہ کو کہا حرملہ اور حسین کا کلام قطع کر اس نے وہ تیر اٹھایا جو جنگوں میں حوالوں کو مارا جاتا تھا وہ تیر اٹھایا جو جنگوں میں حوالوں کو مارا جاتا تھا اس نے تیر علی اصغر کی طرف روانہ کیا تیر گلو نازک میں لگا اور علماء کہتے اگر بازوئے حسین نہ ہوتا تیر اتنا وزنی تھا جدھر تیر جاتا ادھر سمیر چلا جاتا آزاد اور لے کے آئے در خیمہ پر ابھی رکیے گا در خیمہ پہ لے کے آئے 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے سوچتے تھے رباب کو کیا دکھاؤں گا بھی میرے بچے کو اٹھایا اور کہا یا بنیا مثلوں کا یہ نار اور میرا بیٹا کیا تم جیسے کو بھی نار کیا جاتا ہے حسین نے در خیمہ پہ بچے کو دفن کیا سوال کرو گئی انہوں بھی بچہ دفن ہوا کیا بچ گیا نہیں 11ویں محرم کو 30 نیزہ بردار کربلا کی زمین میں نیزہ مارنے لگے میں کہتا ہوں نیزے زمین پہ نہیں بی بی رباب کے کلیجے میں لگ رہے تھے اجرکم اللہ آزادارو ایک خبیث کا نیزہ لگا خالی رہا آیا بی بی رباب کی 6 مہینے کی محنت باہر آئی خبیث نے نیزہ خنجر اٹھایا لے آئیے بھی مولا کا جھولا خنجر اٹھایا مولا کا سر کاٹا لوگے نیزہ پہ بلند کیا بی بی کہتی رہی ظالم میں ابھی بات میں ماں نہیں کہہ سکتا تھا شام کے زندان میں رات کو اٹھ کے کبھی دائیں ہاتھ لے جاتی کبھی بائیں ہاتھ لے جاتی بی بی زینب نے پوچھا رباب کیا تلاش کر رہی ہے تو زینب میرا علی اصغر جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پینا نہ چھاؤں پہ بیٹھی کہتی تھی میرا علی اصغر پانی مانگتا چلا گیا اور میرا علی اصغر دھوپ پہ رہ گیا محمد والی محمد بلند تر صلوات